اس میں سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1223 1223 اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس سے آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ چاہے شب قدر ہو یا کوئی اور رات ہو، اس میں جو فضائل و برکات ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں روزانہ رات کے اندر آخری تہائی پہر کے اندر موجود، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات یعنی 355 دن قمری اعتبار سے اور 365 دن سولر ایئرز کے اعتبار سے، ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، یعنی رات کی ڈیوریشن ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک، اس کو کہتے ہیں رات۔ اگر یہ سپوز 9 گھنٹے کی رات ہے تو اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو آخری جو 3 گھنٹے ہوں گے، ہر رات تمہارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخشش عطا فرما دوں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے، یعنی آخری تہائی رات کا جو حصہ ہے ختم سحری تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی رہتی ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا نزول ہے اپنی شان کے لائق، یہ متشابہات میں سے ہے، اور اس میں دونوں ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف جو ہے وہ جامعہ ہیں جو بالکل باطل تعویلات کرتے ہیں ان کی، اور دوسری طرف جو ہے وہ مجسمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل فزیکل جس طریقے سے مثالیں دی جاتی ہیں وہ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ دونوں اہل سنت کی مین سٹریم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور انہی کی باقیات کسی نہ کسی فارم میں آج جو ہے وہ آپ سمجھ لیں حنفیوں اور بعض سلفی علماء کے اندر موجود ہے کہ بعض اوقات وہ اس طریقے سے ان صفات کو بیان کرتے ہیں سلفی کہ وہ مجسمہ والا عقیدہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حنفی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں گویا کہ جہمیہ والا عقیدہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے درمیان ہے حق راستہ۔ اور اس پہ جس کو شوق ہو تو یوٹیوب پہ آپ رومن میں جا کر لکھیں اللہ کہاں ہے، یا انگلش میں بھی لکھ دیں ویئر از اللہ، تو سب سے ٹاپ پہ انشاءاللہ میرا کلپ کھل جائے گا، جو میرا خیال ہارڈلی 11-12 منٹ کا کلپ ہے۔ اسی طریقے سے استواء علی العرش کے حوالے سے بھی میرا کلپ ہے 10-12 منٹ کا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا، آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حدیث پرٹیکولرلی بالخصوص شعبان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے۔ میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، سنن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور دور حاضر میں 2 بڑے محدثین شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1999 عیسوی، ان دونوں نے اس کی تحکیم کی ہے صحت کے ساتھ۔ اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی، لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شعبان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ 1305 نمبر 1305 مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سنن نسائی کی لکھ دی ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اکثر لوگ اس کی فضیلت سے نا واقف ہیں اور غافل ہیں، غافل کے الفاظ ہیں، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں۔ میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو۔ اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں، عصر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے،
اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے. یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو, روزانہ جو ہے عصر اور فجر کے وقت, اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں, جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے, پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے, پھر منی بجٹس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے, جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور عصر کے وقت, اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے. ایک تو ایک رات ہے نا, ایک مہینہ بھی مخصوص ہے, وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2045 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا. نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے, لیکن مبعوث اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کی طرف آتا ہے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, مشکات میں ہے 2036. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036. اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے. اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا, بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے, اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہیں. پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم سے, آپ دیکھ لیں گے ساری کی ساری حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک سنن نسائی والی حدیث. اور مشکات میں ہے 2046 صحیح مسلم کے ریفرنس سے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے اور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کن ایام میں ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے تو کم از کم رکھا کرتے تھے مہینے کے, ہر ہفتے میں بھی 2 روزے ہوتے تھے, وہ 8 روزے الگ ہیں پیر اور جمعرات کے, اس کے علاوہ مہینے میں 3 روزے, لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کن دنوں میں ہوں. لیکن ایک عمومی عمل ہے وہ ایام 20 کا ہے. یہ 20 الپس بیضا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی جن دنوں میں چاند گول ہو جاتا ہے وہ ایام 20. عربی میں بید کہلائے گا, دعاد آتا ہے اینڈ پہ, اور اردو میں 20 با یا اور دعاد. جن دنوں میں چاند گول ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں ایام 20. 13, 14 اور 15 چاند کی راتیں, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا. ویسے اگر یہ نہ بھی رکھیں تو باقی دنوں میں ضرور 3 روزے مہینے کے پورا کیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے وہ چھٹی حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود, مشکات میں ہے 2054 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھ لینے والا گویا اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہے. یعنی ہمیشہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اگر مہینے میں 3 روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا اس طرح کا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مترادف. اور اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا, اور فرمایا اگر کسی نے بہت روزے رکھنے ہیں تو داؤدی روزے رکھے, یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے. یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ, یعنی مہینے میں آپ یہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ یہ رکھ سکتے ہیں, اس کی اجازت مرحمت فرما دی. اچھا, یہ جو سیم فضیلت ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اب مہینے میں 3 رکھیں تو سال کے کتنے بنے, 12 تیا 36. ایک آسان عمل بھی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں 2047 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے شوال کے, اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں. بعض نے کہا جی ایک فوراً رکھ لو, باقی پاویں پورے مہینے سے رکھ لو, کوئی تفریق نہیں ہے. پورے مہینے میں جس وقت چاہیں یہ 6 کی گنتی پوری کر سکتے ہیں, چاہے فوراً بعد کر لیں چاہے بعد میں شروع کریں, جس وقت مرضی یہ 6 روزے رکھ لے. صحیح مسلم مشکات میں 2047. تو گویا اس طرح ہے کہ وہ پورا سال ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والے کے مترادف ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ آپ 36 روزے رکھ کے بھی اور 6 روزے رکھ کے بھی. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہیں گئے تو دیکھا مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کافی دیر بعد آپ واپس آئے, سورج کافی بلند تھا, وہ اس وقت تک مصلی پہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے بیٹھی ابھی تک عبادت کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ 3 دفعہ کہہ لیے اور کہا تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا. وہی اللہ کی رحمت ہے. اسی طریقے سے شوال کے 6 روزے سے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. مہینے کے 3 روزے رکھنے سے بھی پورے سال کے روزے. تو آپ چوپڑیاں نالے 2 کرو, جس کو زیادہ شوق ہے وہ 3 روزے بھی رکھے, شوال کے 6 روزے بھی رکھے. باقی میرا اپنا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر رمضان کے فوراً ساتھ ہی 6 رکھ لیے جائیں تو وہ آسان ہوتے ہیں رکھنے, کیونکہ ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے. جب آپ روٹین توڑتے ہیں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جائز تو ہے اور اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت فوراً ساتھ رکھ لینا آسانی ہوتا ہے. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 1262. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کی نصیحت کی. نمبر 1, مہینے میں 3 روزے رکھنا, وہی ایام 20 والے. نمبر 2, روزانہ اشراق یا چاشت یا دوحہ یا اوابین, یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے. میرا مسئلہ نمبر آپ 30 دیکھ لیں, میں نے اس میں بتایا. چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لینا, اور تیسرا سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. ویسے تو افضل ہے آخری پیر میں, لیکن جو شخص مطلب اہتمام نہ کر سکتا ہو تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح ثابت ہے, سونے سے پہلے بھی اور رات کو اٹھ کے بھی. اور نماز وتر پہ میں نے ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے, مسئلہ نمبر 130, مسئلہ نمبر 130, نماز وتر سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل. 8ویں حدیث سنن نسائی سے ہے, مشکات میں اس کا نمبر ہے 2071. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سفر ہو چاہے مقیم حالت میں حضر میں ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے, سفر میں بھی رکھتے تھے, 13, 14 اور 15. 9ویں حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے, جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر, مشکات میں اس کا نمبر ہے 2057. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر, جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13, 14 اور 15 کو رکھا کرو چاند کی, یعنی ایام 20 جن میں چاند گول ہوتا ہے, 13, 14, 15. لیکن مسلم کی حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے, یہ بہتر ہے 13, 14, 15. ادروائز آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت 3 روزے رکھ سکتے ہیں, یہ افضلیت والا معاملہ ہے. اب آگے میرے بھائیوں وہ ٹروتھ ریویلنگ 10ویں حدیث شعبان المعظم کے روزے کے حوالے سے, اور پرٹیکولرلی 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے. اس کو شب برات کے ساتھ کوئی مکس نہ کرے, وہ 15ویں رات ہے, یہ 15واں دن ہے, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز. کیونکہ جن لوگوں نے جنہوں کہنا روند مارنا ہوتا ہے نا, وہ کو گل کچھ دی کچھ بنا چھڑ دینا. تو میں پہلے کلیئر کر لوں, یہ شب برات کی بات نہیں ہو رہی, یہ 15 شعبان کے دن کے روزے کی بات ہو رہی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 1983 اور مسلم میں 2751, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2038. اور اس حدیث سے جو میں رزلٹ نکال رہا ہوں یہ میرا تفرد نہیں ہے, اہل سنت ہی میں سے ایک اہل حدیث میں سے نکلا ہوا آف شوٹ ہے, جماعت المسلمین والے, ان کا بھی یہی موقف ہے. وہ بھی 15 شعبان کے روزے کو نہ صرف سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں, وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں, میں ان کا بھی رد کر دوں گا. بہرحال وہ 15 شعبان کے روزے کو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یا کسی اور شخص سے یہ بات پوچھی. اب وہ تابعی کو یاد نہیں کہ انہی سے پوچھی تھی یا کسی اور صحابی سے. کیا پوچھا؟ اصمت من سرر شعبان, کیا تم نے شعبان, سرری شعبان, یہ سرر عربی میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ اردو میں بھی ہم سرے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں نا, شعبان کے سرے کا روزہ رکھا ہے, یا وہ سرا ہوگا پہلا عشرہ یا ہوگا تیسرا عشرہ. اور ایک جو سرر کا معنی ہے وہ درمیان اور بیچ بھی آتا ہے, کھوکھلی چیز.
सेंटर के लिए भी सरर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और ये अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है, क्योंकि इसको सपोर्टिव एक और हदीस है जो मैं इंशाल्लाह ऑन कैमरा भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो तुमने सरर शाबान यानी शाबान के बीच का रोजा रखा है? तो उन्होंने अर्ज किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया, फिर जब तुम रमजान के रोजे मुकम्मल कर लो तो शवाल के अंदर 2 रोजे रख लेना, यानी ये एक रोजा छूटा है, अब इसके बदले 2 रोजे रख लेना। ये तरगीब दिलाने के लिए, कोई वाजिब नहीं, तरगीब दिलाने के लिए, यानी वो इसके इक्विवेलेंट 2 रोजे हो जाए। बाद लोग इस तरफ गए कि ये जो बीच वाला शाबान है, इससे मुराद अयाम बीस के 3 रोजे हैं। भाई अगर 3 छोड़े होते तो उसके बदले 6 रखवाए जाते हैं, या कम से कम 3 को कम करके तो आपने 2 नहीं करवाने थे। लॉजिकली 3 को 3 तो रखना चाहिए था। तो इससे मुराद एक ही रोजा है 15 शाबान का सेंटर का, और उसके इक्विवेलेंट फिर कहा गया अगर वो रह जाए तो शवाल में 2 रोजे रखना। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। सही मुस्लिम में एक इसका तरीक है जिसने बिल्कुल ये एम्बिगुइटी जो इबहाम है वो दूर कर दिया। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2745 है, ये मिशकात में मौजूद नहीं है, मुस्लिम में है, और इसमें सररी शाबान की जगह लफ्ज है सुर्रती हाज़ा शहर। सुर्रा कहते हैं अरबी में नाफ को, नाफ तकरीबन जिस्म के सेंटर में होती है, ये आप समझ ले सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इंसान का, नाफ, नेवल हम इंग्लिश में कह देते से। तो ये सुर्रा वो आता है ना, तहतु सुर्रा और फौकुस सुर्रा, नाफ के ऊपर नाफ के नीचे, अला सुर्रा। तो उसमें सुर्रती हाज़ा शहर है। सही मुस्लिम 2745। ये हदीस मेरे भाइयों मैंने घर में नहीं बनाई, ये मैं सबसे ज्यादा चूंकि मसला अहले हदीस को होगा, मैं अहले हदीस का तर्जमा ही दिखाने लगा हूं। सही मुस्लिम शरीफ मकतबा इस्लामिया की छपी हुई, अलामा वहीदुज़्ज़मान साहब का तर्जमा है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक ये छपी हुई है सही मुस्लिम। इसमें मैं आपको हदीस दिखा देता हूं, और इसके ऊपर इमाम नबवी ने जो हेडिंग्स बांधी हुई हैं, चूंकि मुस्लिम के बाब इमाम नबवी ने बांधे हैं, अल मुतवफ़ा 676 हिजरी, इमाम मुस्लिम ने बाब नहीं बांधे थे। उन्होंने भी इस हदीस को लिया है कि ये शाबान के बीच में जो रोजा आता है उससे रिलेटेड है, किनारे वाला नहीं है। किनारे वाली हदीस जो है अलग है, वो मुस्लिम में 2751 है और बुखारी में 1983। लेकिन वो भी फिर इसकी वजह से बीच ही माना लिया जाएगा। जब 3 माने बन रहे हैं तो वो होगा जहां पे सुर्रा के अल्फाज है। ये हदीस दिखा दे दी 2745, ये अरबी भी और साथ इसका तर्जुमा भी, जहां पे मेरी उंगलियां हैं, इसी सिर्फ पेज को कवर करना है, जरा बड़ा करके नजर आए। और ये सेम वही हदीस है इमरान बिन हुसैन वाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अलग से कोई हदीस नहीं, और इसमें भी वही अल्फाज हैं कि आपने पूछा क्या तुमने इस महीने के सुर्रा में रोजा रखा है। रोजे भी कह सकते हैं, रोजा भी, दोनों तरफ जाता है, लेकिन रोजा वाला मामला दुरुस्त है क्योंकि उसके बदले फिर कहा गया कि 2 रोजे रखने हैं अगले तरीक के अंदर जो 2751 है। तो उन्होंने कहा नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर शवाल में 2 रोजे रखना। इसमें तो ये वाले अल्फाज नहीं है सरर वाले, लेकिन इसमें सुर्रा वाले हैं। लेकिन इसमें यह मौजूद है जब तुम इफ्तार करो तो 2 रोजे रखना, यानी जब रमजान की इफ्तारियां गुजर जाए तो शवाल में 2 रोजे। तो ये सुर्रा के अल्फाज हैं, नाफ के, सेंटर के, और ये बिल्कुल सही माना बनता है। और अब सरर का माना शाबान का आखिरी किनारा तो वैसे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि शाबान के एंड पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस करके रोजा रखने से मना फरमाया, क्योंकि फिर रमजान का प्रोटोकॉल डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसा कि सही मुस्लिम में आता है कि फर्ज नमाज जहां पे पढ़ी है वहां पे आप सुन्नतें ना पढ़ें, बल्कि बिखर के पढ़ें, ताकि वो प्रोटोकॉल डिस्टर्ब ना हो। इसी तरीके से रमजान के प्रोटोकॉल को डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए कहा गया शाबान के आखिरी अशरे में जो 2-3 दिन है उनके अंदर आपने रोजा नहीं रखना। और एक और हदीस है जो इसको सपोर्टिव है, जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में और मिशकात में 1974, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शाबान का निस्फ हो जाए तो फिर उसके बाद रोजे मत रखो। इससे भी ये बात पता चल गई कि वो सररी शाबान से मुराद सिर्फ निस्फ ही लिया जा सकता है, आखिरी अशरा नहीं लिया जा सकता। अलबत्ता एक एक्सेप्शन है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, मिशकात में 1973, वो पिछली थी मिशकात में 1974, ये 1973, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में जो रमजान पाए वो रमजान से पहले 1 या 2 दिन जो है उनमें शाबान का रोजा ना रखे, हां मगर ये कि जो शुरू से रखता चला आ रहा हो, यानी जो पूरा शाबान रोजे रख रहा है उसको इजाजत है कि वो शाबान के आखिरी दिनों में भी रोजे रख सकता है, लेकिन कोई मखसूस करके आखिरी 2 दिनों के रोजे नहीं रखेगा। इस हवाले से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब इसमें फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि अय्याम 20 के कॉन्टेक्स्ट में 3 रोजे शाबान के अंदर तो सुन्नत है, 13, 14 और 15, और उसमें भी जो पर्टिकुलरली 15 शाबान का रोजा है जो सुर्रा है
सेंटर है इसका, जो सही मुस्लिम में हमने हदीस पढ़ ली 2745, उसके तहत वो रोजा रखा जाएगा। और जमातुल मुस्लिमीन वालों की वजह से मुझे ये चीज पहली दफा एक्सप्लोर हुई, फिर मैंने खुद भी तहकीक की, और फिर जो हदीसें उनके इल्म में भी नहीं थी वो भी मैंने ढूंढ ली। ये सुर्रा के अल्फाज वाली हदीस उनके इल्म में नहीं थी, वो सरर वाली सिर्फ लेके आते थे, हमने उसमें वैल्यू एडिशन की है, सुर्रा वाली हदीस भी ढूंढ दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन वो कहते हैं ये वाजिब है, वाजिब नहीं है। वाजिब तो 10 मुहर्रम का रोजा नहीं है जो फर्ज था। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि 10 मुहर्रम का रोजा रमजान की फर्जियत से पहले हर मुसलमान पे फर्ज था। जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म आम दिया कि अब जिसकी मर्जी 10 मुहर्रम का रोजा रखे, जिसकी मर्जी ना रखे, और वो भी फिर बाद में कहा गया 9 और 10 2 मिला के रखने, वो अलग से एक टॉपिक है। तो जब 10 मुहर्रम का रोजा जो रमजान से पहले फर्ज था उसकी फर्जियत खत्म हो गई रमजान की वजह से, तो ये 15 शबान का रोजा कैसे वाजिब या फर्ज हो सकता है? बर सुन्नत है और इसकी तरगीब दिलाएं। इसके ऊपर मट्टी डाली हुई थी लोगों ने और वो फौरन फिक्र पड़ जाती थी, नहीं जी वो 15 शबान के रोजे की बात करेंगे तो लोग शब बरात मनाना शुरू कर देंगे। ये तो उसी तरीके से है, सही मुस्लिम में हदीस है कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए। तो कोई कहने जी ये मुस्लिम की ये हदीस ना बयान करें, लोग कब्रों पे जाएंगे तो कब्रों से मांगना शुरू कर देंगे। ये वही चीज है कि नाक में मक्खी बैठे तो नाक ही काट दो, भाई मक्खी को उड़ाएं आप। तो ये जो उलमा के फिरका वाराना तासुब पर मबनी रवैये हैं, अब आज तो ज़ेर अताब अहले हदीस उलमा में, इसके अलावा भी जो बरेलवी देवबंदी उनके अंदर इससे ज्यादा खराबियां पाई जाती हैं, अहले तशय्यो के अंदर इससे ज्यादा खराबियां पाई जाती हैं। मैं सबको मतलब पर्टिकुलर कर रहा हूं। जाहिर है कि बाज़ औक़ात किसी एक का दिन होता है, आज चूंकि उनका दिन आया हुआ है और इसके बाद अब बरेलियों वाला मामला शुरू हो जाएगा। शब बरात के हवाले से कोई रिवायत भी सही सनद से साबित नहीं, अलबत्ता एक ताबी का कौल है, मैं वो बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, अबू दाऊद में जरा वजाहत के साथ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले जो है वो जुम्मे का रोजा और अकेला हफ्ते का रोजा रखने से मना फरमाया। लेकिन उसी मुस्लिम की हदीस में अल्फाज हैं जो मैं आगे चल के वो हदीस बयान भी कर दूंगा कि अगर ये जो जुम्मे का रोजा है ये बीच में आ जाए या कोई खास एक मखसूस टाइम के ऊपर आ जाए फिर वो एक्सेप्शन है। यानी अगर 10 मुहर्रम आ जाती है जुम्मे वाले दिन, या इसी तरीके से यौम अरफा का रोजा आ जाता है जुम्मे वाले दिन, तो फिर अब ये नहीं देखा जाएगा कि जुम्मे का रोजा मना है तो यौम अरफा का भी रोजा नहीं रखेंगे, नहीं, या हफ्ते वाले दिन आ जाए तो रोजा रखा जाएगा। अलबत्ता बिल्कुल मखसूस करके, जिस तरह यहूदियों ने हफ्ते का दिन कर लिया और ईसाइयों ने इतवार का दिन, इस तरीके से मखसूस करने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और यह हदीस सही मुस्लिम में है 2684 और मिशकात में है 2052 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स शब्बे जुमा को क़याम के लिए और जुम्मे के दिन को रोजे के लिए मखसूस न कर ले, सवाए इसके कि तुम्हारे रोजों के दरमियान वो आ जाए। अगर वो कोई ऐसा मामला है जो अलहदा से फजीलत मौजूद है, या आप कॉन्सेक्टिव रोजे रख रहे हैं या अलग से फजीलत है, उसकी फिर एक्सेप्शन है। और बेसिकली यहूद और नसारा की मुखालफत के लिए बात की गई, लेकिन अफसोस उम्मत सिर्फ जुमे की नमाज ही पढ़ती है अक्सर। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरह के से तुम ना बन जाना यहूदियों की तरह, ईसाइयों की तरह, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये 15 शाबान के रोजे की बात कर रहा हूं, शब बरात के रोजे की बात नहीं मैं कर रहा। ये दो अलग चीजें हैं, इनको बिल्कुल मिक्स ना करें। बाकी फिर भी किसी ने रोन मारना है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, हम सिर्फ बात खोल कर बयान कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बीच में से ऐसी चीजें निकालना शुरू कर दे तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है। वो फिर पब्लिक खुद फैसला कर लेती है कि ये कौन सी बात सही हो रही है और कौन सी गलत। अब मेरे भाइयों 5 ज़ईफुल इस्नाद अहादीस शब बरात के हवाले से और एक सही सनद के साथ जो कौल है एक ताबी का, मैं वो बयान करूंगा। लेकिन उसकी डिटेल में जाने से पहले आप एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 15 शाबान की रात, जिसे उर्फ आम में शब बारात कहा जाता है, छुटकारे की रात। हालांकि ये छुटकारे की रात दरअसल हकीकत में जो कुरान की रूह से छुटकारे की रात है और तकदीर के फैसलों की रात है, वो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। मैं इंशाअल्लाह उस पर अहादीस भी बयान कर दूंगा। बहरहाल ये 5 अहादीस पब्लिक में मशहूर हैं, 5 की 5 ज़ईफ हैं। सुन लीजिए। पहली हदीस जामिया तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा से है, मिशकात में है 1299, बड़ी मशहूर हदीस है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक रात बिस्तर पे नहीं पाया तो मैं आपको ढूंढते हुए निकली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गरकत तशरीफ ले गए थे, बकी कब्रिस्तान में।
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی، یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی، اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی، 14 اور 15 کی درمیانی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن یہ روایت ہے ضعیف۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایتی جعلی ہے۔ لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے۔ ٹھٹک گئے۔ آگے کے الفاظ ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں آپس میں، اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر، اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اور جو تبع تابعی ہے حجاج، اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ سارے حکم انہوں نے بتائے۔ البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2256، جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کون سی تھی، بہرحال یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقیع غرقد چلے گئے، 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، بڑی لمبی دعا کی، اما عائشہ بھی پیچھے پہنچی، اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگے اپنے بسترے پہ سانس بھولا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی، تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے، سیم وہی الفاظ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقیع غرقد میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو میں ان کی دعائے مغفرت کے لیے بقیع غرقد قبرستان میں آیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، وہ بالکل باطل ہے۔ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد قبرستان میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، صحیح مسلم 2256۔ بلکہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ افضل عمل ہے، اور آپ ہر دعا کے لیے، ایون نماز کے بعد بھی آپ اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا، الگ سے جو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے، نہ بھی اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم ٹائلٹ میں جاتے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تو نہیں جاتے، کر کے جاتے، یا بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تو نہیں، دونوں طریقے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں، اس سے بغیر بھی بالکل ثابت ہے۔ دیکھ لیں میں ساتھ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں، اور یہی جو مسلم کی حدیث ہے 2256، اسی میں وہ دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، جو قبرستان جانے کی دعا ہے کہ اے اس قبرستان کے رہنے والے مسلمان مرد و عورت، مومنین مرد و عورت، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور ہم تم سے اللہ کے حضور جو ہے وہ عافیت کا سوال کرتے ہیں، بے شک ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں، اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ کے حضور ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ دوسری حدیث شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے 1305، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے، اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اسی رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورہ القدر سورت نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات، اور سورہ الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں۔ اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو ریجیکٹ کرنا بالکل آسان کام ہے۔ اس حوالے سے وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ روایت بھی منقطع ہے۔
اس میں ابن حارث جو تابعی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے، یہ منقطع روایت ہے۔ اور دوسرے طریق میں ابن کثیر العبدی ضعیف راوی ہے۔ البتہ جو شعبان میں اعمال اللہ کے حضور چڑھائے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے، سنن نسائی 2359 جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے 1306، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے، اور اس حدیث کو وہ ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے۔ اور اس میں مجھے ایک لطیفہ بھی ضمناً یاد آ گیا، آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد میں ایک اہل حدیث عالم جو ہے وہ بریلویوں پہ گرج رہے تھے، یہ بدعت ہے اس رات میں عبادت کرنا، کوئی ثابت نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ تو میں نے ان کو ایک چٹ لکھ کے بھیجی کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہیں محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے تو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت کو جو مشکات میں 1306 ہے اس کو تو صحیح کہا ہوا ہے، تو مہربانی کر کے یہ جتنا غصہ ہے یہ البانی پہ بھی نکالیں آپ۔ تو اگر آپ کہتے ہیں اس کی اجتہادی غلطی ہے تو ان بیچاروں کو بھی اجتہادی غلطی کہہ کے چھوڑ دیں، یعنی آپ نے دوگلی پالیسی کیوں رکھی ہے؟ یا کم از کم پبلک کو بتائے تو صحیح۔ لے جی، بے شرمی کی انتہا، اس بندے نے چٹ بھی پڑھی ہے لیکن بیان نہیں کیا۔ اپنے بابے سب کو پیارے ہیں، ہمارا بابا ہمیں پیارا تو وہی صاحب ہے، بابے سب کو پیارے ہیں۔ یہ بابوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں نکل آئے۔ تو یہ مجھے ضمناً بات یاد آ گئی اسی حدیث کے حوالے سے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر 1 مشرک کے اور نمبر 2 کینہ رکھنے والے کے۔ یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے اور اس میں کئی حکم ہے۔ نمبر 1، زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجہول راوی ہیں، ان نون راوی ہیں، جن کا کوئی یعنی لاپتہ راوی ہیں جن کا کوئی تعارف نہیں ہے۔ دوسرا، ابن لہیہ اور ولید بن مسلم، یہ دونوں مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے۔ اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات 1306 کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی جو سند ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے، یعنی کسی صورت یہ حسن درجے تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہ تو ضعیف میں بھی سخت ترین ضعیف روایت ہے۔ اور اس میں پھر اب وہ 11,000 وولٹ والی روایت یہاں پہ بیان کر دوں جو کہتے ہیں ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے، اور میری مجبوری ہے، اس کے بغیر یہ دماغ میں ڈرل نہیں ہوتا یہ روایت میں بیان نہ کروں۔ مشکات میں ہے 4902 مسند احمد اور امام بخاری کی الادب المفرد کے حوالے سے۔ امام بخاری کی بھی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، صرف صحیح بخاری کی روایتیں صحیح ہیں، الادب المفرد میں یہ ضعیف روایت ہے۔ اور اگر ہم ڈاکٹر طارق قاضی صاحب کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ بخاری کے مقلد ہیں، اگر ہم بخاری کے مقلد ہو تو اس روایت کو صحیح مانیں۔ مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو پھر تم کہو کہ تم اپنے جہلی نسب پہ فخر کرتے ہو، اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بات اس سے کنایے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو۔ اتنی بےہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، وہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے؟ اس میں بھی یہی حکم ہے، اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی۔ مسئلہ نمبر 36 میرا سن لیں، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو یہ میں نے الزامی جواب پھکی کے طور پہ یہ اینٹی وانم دیا تھا یہ والی روایت۔ چوتھی حدیث مسند احمد سے ہے، مشکات میں ہے 1307، عبداللہ ابن عمر بن عاص، سیم الفاظ ہیں وہی کہ 15ویں رات کو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اس میں الفاظ ہیں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے۔ لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہے وہ مدلس، اس میں تو نہیں ہے، ویسے وہ مدلس راوی ہیں، لیکن اس میں ان کی روایت اختلاط کے بعد کی ہے، یعنی جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ یہ امام حاکم نے المستدرک الحاکم میں کئی روایتوں کو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، اور بات بھی صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے وہ حدیثیں ہیں، لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں، کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفات سے پہلے وہ اپنی حدیثوں کو مکس کر جاتے تھے، حافظہ کمزور پڑ گیا۔ تو اگر راوی ثقہ ہو، بعد میں اس کا حافظہ بگڑ جائے، تو اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلی والی روایتیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی، بعد والی ضعیف ہوں گی۔ یہ بعد والی ہے کیوں؟ جو راوی ان سے یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد ہوئی ہے، وہ پہلے کا راوی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام حاکم کی کئی روایتیں جن کو وہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے بتایا ہے، وہ روایت جو ہے وہ امام حاکم نے تو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، لیکن وہ روایت تو ضعیف ہے اور سخت ضعیف روایت ہے۔ تو یہ چیزیں خیال رکھی جائیں۔ اور یہاں پہ میں ایک ضمناً اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ اہل تشیع کے ہاں بھی شعبانیہ منایا جاتا ہے،
15 शबान की रात को। वो शब बरात नहीं मना रहे होते हैं, वो इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी का यौम विलादत मनाते हैं। उनके यहां भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है शब बरात वाला, लेकिन वो हमारे बरेलवी भाई खुश हो रहे होते हैं कि इन्होंने भी लाइटिंग की हुई है, हमने भी की है, ते सुन्नी शिया दा इजमा बना लेंदे ने। दे चो इजमा कोई नहीं है, वो अपने चक्कर च होंदे, तुसी अपने चक्कर च होंदे हो, ठीक है, ते असि अपने चक्कर च असि अपनी आखिरत दी फिक्र च। तो वो इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी का यौम विलादत। 5वीं हदीस सुन्न इब्न माजा से है, मिशकात में 1308, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम से है कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन का क़याम करो, रात का क़याम करो, दिन का रोजा रखो। अब दिन का रोजा अलग से सही मुस्लिम वो 2745 नंबर हदीस थी उससे साबित है, इसकी वजह से नहीं, वो अलग से, क्योंकि गुरूब आफ्ताब से तुलुए फजर तक आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाता है और कहता है कोई मगफिरत का तालिब कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई आफियत चाहने वाला कि उसे आफियत दूं, और ये सिलसिला तुलुए फजर तक हत्ता मतलइल फजर, वो जो सूरह कद्र में शब कद्र के बारे में आता है, ये वही अल्फाज है। ये रोजाना होता है, तिहाई रात आखिरी जब रह जाती है। बुखारी मुस्लिम के हवाले से मैं हदीस बयान कर चुका हूं। तो 15 शबान का रोजा जो है वो मामला बिल्कुल अलग है। इस हवाले से और कई रिवायतें हैं। शेख जुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला ने एक पूरा मजमून लिखा था, जो मकालात की पहली जिल्द के अंदर वो मजमून मौजूद है, जिसे शौक है तो वो पढ़ सकता है। 14-15 सफ़ों का मजमून है, जिसमें उन्होंने ये सारी बहसें इसकी ज़ईफ रवायतों के हवाले से की हैं, और उन्होंने ही एक सही कौल भी एक ताबी का लिखा। लेकिन चूंकि ताबी का कौल मकतू होता है और ताबी अगर कोई गैब की बात करेगा तो वो जरूरी नहीं किसी सहाबी से सुनी हो, वो किसी दूसरे ताबी से भी सुन सकता है। सहाबी की गैबी खबर जो है ना बयान की हुई, वो इंप्लाइड है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। सहाबी की जो मुरसल है वो एक्सेप्टेबल है, उसे हम मौकूफ रवायत कहते हैं। ताबी की मुरसल एक्सेप्टेबल नहीं, इसको हम मकतू कहते हैं। ये गैबी खबर से मुतालिक है, लेकिन ये ताबी तक कौल साबित है। इसका मतलब ये हुआ कि उस जमाने में भी ये मसला मौजूद था। मकहूल ताबी हैं शाम के, ये मशहूर ताबी हैं, और इनके बारे में मशहूर है कि अक्सर मुरसल रवायतें छूटे हुए वास्तों वाली बयान करते थे। शोबुल ईमान इमाम बैहकी की किताब में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3671 नंबर ये रवायत है। वो कहते हैं कि 15वीं शाबान को अल्लाह ताला जमीन वालों की तरफ मुतवज्जे होता है, 15वीं शाबान की रात को, और काफिर और कीना रखने वाले के सिवा सबको बख्श देता है। अब ये रवायतें इतनी ज्यादा हैं कि इसकी वजह से बाज अहले हदीस उलमा का भी ये मौकिफ है कि कुछ ना कुछ इसकी असल मौजूद है। अक्सर तो नहीं मानते, लेकिन कुछ अहले हदीस उलमा भी मानते हैं, और जो बंद बरेलवी तो वैसे ही मानते हैं। और मेरा मौकिफ शुरू से जो था वही है कि मैं हमेशा फतवा नहीं लगाता, खुद करता नहीं हूं, किसी पे फतवा नहीं लगाता। मेरा मसला नंबर 44 पुराना भी सुन ले, और अब ये नया भी आज रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा मौकिफ वही था 5 साल पहले भी, और बाकी मैं खुद क्यों नहीं करता, जब तक कोई चीज ऑथेंटिकेट ना हो जाए तो नहीं करनी चाहिए। ये अक्सर कहते हैं नेकी का काम है, खैर है, करने दो जी। लोग साल के बाद अगर कोई निकली है इबादत के लिए, तो मेरे भाई साल के बाद लोग ईद की नमाज के लिए निकलते हैं, तो आप ईद की इज़ान क्यों नहीं देते हैं लोगों को बुलाने के लिए? नहीं जी, साबित नहीं है। तो क्या साबित ना हुई तो क्या हुआ, गुनाह का काम तो नहीं है, दे दिया करें इज़ान। साल बाद लोगों ने ईद पढ़ने के लिए निकलना होता है। ऐसा कीजिए, इल्जामी जवाब, एंटी वैनम, लॉजिकल आंसर। तो कहेंगे नहीं जी साबित नहीं। भाई आपका तो फार्मूला था, साबित हो या ना हो, नेकी का काम है तो कर लें। तो ईद की इज़ान दे दें, जनाजे की इज़ान दे दें, क्यों नहीं देते? कहते हैं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। हम भी यही कह रहे हैं। और फिर उस हदीस को भी याद कर लें जो सही मुस्लिम में 2684 और मिशकात में 2052 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन को और जुम्मे की रात यानी शब जुमा को क़याम के लिए मखसूस कर लेना, यानी मैंने सिर्फ ये इसी में ही क़याम करना है, इससे मना फरमाया है। और इल्ला ये कि किसी के रोजे पहले से चलते आ रहे हों या कोई पर्टिकुलर रोजा आ जाए, जिस तरह 10 मुहर्रम का रोजा आ गया या यौम अरफा का, वो रख सकता है, उसके अलावा नहीं। और बेसिकली मकसद था मुखालफत यहूदो नसारा की। यहूदियों ने हफ्ते के दिन को मखसूस किया और ईसाइयों ने इतवार को, तो कहीं मुसलमान जुमा ही ना फाड़ लें खाली, और फिर भी मुसलमान बाद नहीं है, उन्होंने जुमा फाड़ लिया, ख्याल उन्होंने फिर भी कोई नहीं किया। अव्वला मन अस्लम अलीयुन, पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया वो अली है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम। दूसरी हदीस भी तिरमिज़ी में है 3734, मुस्नद अहमद में है 19322, और सुन्न नसाई अल कुबरा के खसाइस अली वाले चैप्टर में 8391 है। शेख अलबानी, शेख जुबैर ज़ई दोनों ने इसकी तस्हीह की है। मैं इन बड़े बुजुर्गों के नाम इसलिए लेता हूं ताकि अहले हदीस जो है उनको उमूमन ज्यादा मसला होता है हदीस की सेहत पे, बाकी तो हमारे लोग वैसे ही हर तरह की हदीस मान लेते हैं। ये भी ज़ैद इब्न अरकम से, और गदीर खुम की हदीस के रावी भी ज़ैद इब्न अरकम है।
یہ بڑا انپورٹنٹ صحابی ہے. زید ابن ارقم کہتے ہیں اول من سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، پہلا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں نماز ادا کی وہ علی ہے، پہلا شخص. تیسری حدیث المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6121. امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا، اور اس کے راوی ہیں قیس بن ابی حازم تابعی المتوفى 90 ہجری. اس بندے کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، قیس بن ابی حازم. یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی لذت ہی اس صورت میں ہے. یہ المستدرک للحاکم میرے پاس ہے، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے. اس میں سے ورڈ بائی ورڈ المستدرک للحاکم، انٹرنیشنل نمبر ہے 6121. یہ بریلویوں نے شائع کی ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر کی ہے. اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے، ہم جے پی جی انشاءاللہ اس کے اندر ڈال دیں گے. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا. میں ایک بازار مدینہ شریف کا جس کا نام انہوں نے اس میں لکھا ہے احجاز زیت، اس بازار میں تھا. میں نے دیکھا ایک شخص سواری پر سوار تھا، کافی سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے. وہ شخص سیدنا علی کو گالیاں دے رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا. میں بتا رہا ہوں یہ صحابہ کا دور ہے. اسی اسنا میں سیدنا سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لائے. سعد ابن ابی وقاص آخری صحابی ہیں بدری جو فوت ہوئے 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر کی یہ بات ہے، بعد کی نہیں، یزید کا زمانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے اور حضرت معاویہ فوت ہوئے 60 ہجری میں. وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا. لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے. حضرت سعد آگے بڑھے، لوگوں نے ان کو راستہ دیا. حضرت سعد اس کے قریب آئے اور فرمایا ارے تو علی کو گالیاں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ کیا علی سب سے پہلا مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا پہلا شخص نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھے؟ یعنی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گزر چکے تھے، سیدنا علی کی وفات شہادت کے بعد آئی. اس کے علاوہ حضرت سعد نے حضرت علی کے کافی فضائل گنوائے، یعنی بے شمار گنوائے، وہ راوی کو یاد بھی نہیں ہے. ویسے جو انہوں نے بیان کر دیے وہی کافی ہیں. پھر وہ آگے یعنی مزید بیان کرنے لگے کہ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا آگے اٹھا کر نہیں جایا کرتے تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا کی، اے اللہ یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں. حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بدکی. اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا. آگے امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، لیکن شیخین نے اسے روایت نہیں کیا، اور امام ذہبی نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے. المستدرک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے المستدرک علی الصحیحین. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں جو انہوں نے بیان نہیں کی تھی اسی شرط میں اس کتاب کے اندر ہے، اور امام حاکم نے بھی تصحیح کر. تو یہ میرے بھائیو حدیث تھی. اس میں بھی آ گیا کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے نماز پڑھی، سب سے زیادہ علم والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آگے اٹھا کے چلنے والے تھے، اور داماد رسول تو تھے. آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہم السلام. اس سے یہ تلخ حقیقت بھی کھل کے سامنے آئی کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کر مسلسل 60 سال تک 99 ہجری میں جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، اس وقت یہ بدعت ختم ہوئی کہ ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا مولا علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور یہ بال دو کہتے ہیں یہ سب سے مراد تنقید ہے. تنقید ہوتا تو وہ تنقید کا مطلب پھر آپ کو مسلم شریف سے ہی ہم بتا دیتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229. یہ بخاری میں بھی ہے مختصر، صحیح بخاری میں 3703، لیکن مسلم میں 6229. اس کا جے پی جی بھی ہم لگا دیں گے. اس میں الفاظ ہیں کہ سہل ابن سعد السعدی کو، جو سابقون الاولون میں سے تھے، آل امیہ آل مروان نے ممبر پہ بلا کر کہا کہ تم حضرت علی پر لعنت کرو، اور الفاظ بھی بتائے، کہو لعن اللہ ابا التراب، مٹی والے پر اللہ کی لعنت. سیدنا علی کا یہ یعنی کنیت تھی، وہ میں انشاءاللہ یہ حدیث پوری بعد میں بیان کروں گا، اسی وقت ٹیسٹ آئے گا. میں اس کو بس ادھر ہی چھوڑتا ہوں.
باقی میرا ریسرچ پیپر 5B اس کا تعارف بھی انشاءاللہ میں اینڈ پہ کروا دوں گا، اس میں یہ ساری احادیث الحمدللہ موجود ہیں۔ ہم نے تو فرقہ واریت سے بلند ہو کے باتیں کرنی ہیں چاہے کسی کو بری لگیں، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ چوتھی حدیث انتہائی رقت انگیز ہے، یہ 7 کتابوں میں ہے یہ حدیث، اور یہ حدیث بھی آپ چند سمجھ لیں چھپی ہوئی حدیثوں میں سے جو ہم نے اللہ کے فضل سے دریافت کی اور JPG بھی لگا دیں گے انشاءاللہ۔ 7 کتابوں میں ہے حدیث کی، اور سیرت کی تمام کتابوں میں، جتنی بھی مین سٹریم کی اہل سنت کی سیرت کی اور تاریخ کی کتابیں ہیں، لیکن ان سے ہمیں اتنا زیادہ غرض نہیں ہوتا، اس میں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ملاوٹ ہے، وہ آل امیہ آل عباس کی بھی، ہم تو حدیثوں تک رہتے ہیں، محدثین کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا نا، وہ تو منصف مزاج لوگ تھے۔ میں 7 حدیث کی کتابوں کے ریفرنس پیش کر رہا ہوں۔ مسند امام احمد میں 1787 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسند ابی یعلا میں 1547 اور سلیم اسد نے اس کو صحیح کہا۔ المستدرک الحاکم میں 4842، امام حاکم اور امام ذہبی نے موافقت کی ہے، دونوں نے، یہ حاکم میں، اور اسی کا JPG انشاءاللہ ہم اس میں لگائیں گے بھی۔ ویسے تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ الفاظ ہیں، میں سارے کمبائنڈ بیان کر دوں گا، JPG انشاءاللہ حاکم کا لگا دیں گے۔ المعجم الکبیر طبرانی میں ازواج رسول والے چیپٹر میں 1103، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 466، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں 8394، مجمع الزوائد میں امام ہیثمی لے کر آئے 14605۔ یہ 7 کتابیں ہیں، اور کم از کم 7 محدثین جو ہیں ہمارے اسلاف، انہوں نے اس کو حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں صحیح کہا، ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں صحیح کہا، امام ہیثمی نے مجموع الزوائد میں صحیح کہا، سلیم اسد نے مسند ابی یعلا کی تحکیم میں صحیح کہا، ڈاکٹر عبد المعطی نے دلائل النبوہ کی تحکیم میں صحیح کہا، اور ہمارے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی خصائص علی کے اوپر جو کام کیا اس میں اس کی سند کو کہا کہ سند صحیح ہے لیکن حدیث منکر ہے۔ سند صحیح ہے، اور وہ منکر اس لیے کہ وہ ان کے فرقے سے ٹکراتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کم از کم آدھا سچ تو لکھا کہ حدیث صحیح ہے۔ باقی سارے محدثین اس کو ماشاءاللہ صحیح کہتے ہیں سمیت ان کے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانے جہالیت میں ایک دفعہ مکہ شریف آیا، خانہ کعبہ شریف کے پاس ہی میں بیٹھا تھا، اور میں تاجر تھا اور میں تجارت کی غرض سے آیا اپنے بیوی بچوں سمیت، آؤٹنگ کرنے کے لیے بھی تجارت کے لیے بھی، اور کس کے پاس آیا؟ عباس ابن عبد المطلب کے پاس، جو اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ چچا۔ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ظاہر اوپن مجمع تھا، یعنی ارد گرد تو وہ دیواریں نہیں ہوتی تھی نا، پہلے دور بھی بیٹھے تو کعبہ نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں جب سورج ڈھلا یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے، وہ خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنی شروع۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ دوڑتا ہوا آیا، وہ اس کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی نماز شروع کر دی، اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی، اور میں نے دیکھا کہ وہ قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں، اور وہ بچہ اور عورت بھی ان کے پیچھے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں۔ تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس بن عبد المطلب، یہ تو بڑا حیران کن معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ تو حضرت عباس نے بھی کہا تھوڑے میں بھی نمبر ٹانگ لواں، حالانکہ اسلام نہیں لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا پتہ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان خوبصورت، یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ۔ اچھا، انہوں نے کہا اچھا، اور کہا یہ چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا نا، یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب، اور یہ جو پیچھے عورت کھڑی ہے نا، یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے، اور اس وقت روئے عرض پہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے دین کا فالوور نہیں ہے، یہ تینوں ہی اس دین کے اوپر ہیں، اور یہ شخص کلیم کرتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کے پروردگار نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر ہوں گے، رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی، اور حالانکہ حالت یہ ہے کہ صرف 3 بندے اس دین کے اوپر ہیں۔ تو حضرت عفیف کہتے ہیں اے کاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا، بعد میں ہو گئے مسلمان، روئے عرض پہ میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ تو لیکن اسلام اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس وقت کس نے سوچا تھا کہ اس شخصیت کی وجہ سے ہزاروں سال کی سپر پاورز گریں گی اور 3 برے اعظموں تک ود ان 17 ایئرس اسلام کی دعوت پہنچے گی۔ وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو سر عمر سیریز جا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ آج بھی بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں، ریولوشن۔ تو یہ حدیث
کیا آپ کو بتا رہی ہے کہ 3 بندوں کے علاوہ کوئی چوتھا مسلمان نہیں تھا. حضرت عباس کہہ رہے ہیں یعنی ابھی حضرت ابوبکر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور زید ابن حارثہ بھی نہیں ہوئے. 3 مسلمان. آپ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ یہ 3 شروع کے مسلمان ہیں. نبی علیہ السلام تو ہے ہی ہے نا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اللہ سب سے پہلے اپنے اوپر خود ایمان لے کر آئے. محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سیدنا علی اور خدیجہ میں سے کون پہلے اسلام قبول کیا کس نے؟ اس حوالے سے ایک حدیث ذخیرہ حدیث میں اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے. وہ 5ویں حدیث مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ 3542. ہمارا جو PDF اویلیبل ہے اس میں بھی یہی نمبر ہے, ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے. مسند ابی داود الطیالسی میں بھی موجود ہے 2868, اور اس کے قریب الفاظ 3734 نمبر حدیث ترمذی میں وہ بھی موجود ہے. امام البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر لزئی صاحب نے بھی صحیح کہا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کے بعد جو شخص سب سے پہلے اسلام لایا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ابن ابی طالب ہیں. اور اس کے حق میں مجموع الزوائد میں بھی ایک حدیث موجود ہے 15258 سیدنا ابو رافع سے, اور اسے امام حیثمی جو استاد ہیں ابن حجر اسقلانی کے انہوں نے صحیح کہا مسند البزار کے ریفرنس سے. ابو رافع کہتے ہیں اول من اسلم من الرجال علی, مردوں میں سے پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ہیں. ومن النساء خدیجہ, اور عورتوں میں سے خدیجہ. تو ان حدیث کی روشنی میں پتا چلا کہ سیدہ خدیجہ سب سے پہلی مسلمان ہیں عورتوں میں, اور زمانی ترتیب میں بھی پہلے نمبر. اور انہی کی پرورش کی ہوئی ہستی سیدنا علی بن ابی طالب, ان کو گود لے لیا تھا نا نبی علیہ السلام نے, وہ مردوں میں سے, بچوں میں سے تو ویسے کہہ دیتے ہیں, یعنی مردوں کی سپیشیز میں سے وہ پہلے مسلمان. انہی حدیث کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے بڑی مشہور بخاری اور مسلم میں. بخاری کے شروع میں ہے 03 نمبر حدیث ہے, یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. مسلم میں 403 ہے, اور مشکات میں بھی موجود ہے نبی علیہ السلام کی علامات النبوہ والے چیپٹر میں 5841. سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب غار حرا میں مشغول عبادت تھے اور آپ اپنا کھانا بھی ساتھ باندھ کے لے جایا کرتے تھے, کئی دن وہاں پر عبادت کرتے تھے, تو ایک دن یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے. وہ قرآن حکیم کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی سورۃ العلق, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, یہ والی. تو آپ علیہ السلام واپس گھر آئے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کے پاس اور کہا مجھے کمبل اڑا دو, جس پہ پھر وہ آیت بھی نازل ہوئی یا ایھا المزمل. تو سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ سچے انسان ہیں, درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں, مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں. پھر وہ اپنے چچا زاد ایک عیسائی تھے ورقہ ابن نوفل, موحد تھے, ان کے پاس لے گئیں. انہوں نے جب یہ باتیں سنی انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتی تھی, لیکن ان قریب آپ کی قوم آپ کی باتیں سن کے آپ کو یہاں سے نکال دے گی. نبی علیہ السلام فرمایا میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں, مجھے. انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی جس نے سچی بات کی ہے نا اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے, کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا, لیکن وہ پہلے فوت ہو گئے. تو اس میں بھی سیدہ خدیجہ کی طرف اشارہ ملتا ہے. یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے نا 4 نمبر کے اوپر, یہ کم از کم 7 کتابوں میں ہے. عفیف بن عمر الکندی کی 7 محدثین کی تصحیح, اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو نقل کر کے ہمارے تمام محدثین اور سیرت نگاروں نے اس کے کانٹیکسٹ میں زمانی ترتیب بھی لکھی ہے. حدیث کی کتاب میں دلائل النبوہ میں 471 نمبر کے اوپر اس کے نیچے کامنٹس موجود ہیں. امام المغازی سیدنا امام محمد بن اسحاق المتوفى 150 ہجری, جو انس بن مالک کے شاگرد ہیں, جن کو کہا جاتا ہے سیرت, ساری سیرت کی کتابیں انہی سے ہیں. سیرت ابن اسحاق ہو یا اسی کی تلخیص سے آگے سیرت ابن ہشام ہو, یہ باقی سیرت کے اوپر یہ امام ہے. ان کے کامنٹس دلائل النبوہ حدیث کی کتاب میں انشاءاللہ ہم JPG میں ایڈ بھی کر دیں گے. الاستیاب میں امام ابن عبد البر نے بھی نقل کیے, 463 ہجری میں یہ فوت ہوئے. تاریخ الخلفاء میں امام ذہبی نے بھی, ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جسے ہم تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں, اسد الغابہ میں 8000 صحابہ کے حالات زندگی ہیں, ابن اسیر نے نقل کیے ہیں, اس میں بھی لکھا. تاریخ دمشق میں جسے تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں اس میں بھی, تاریخ تبری میں بھی جسے تاریخ الاممی والملوک بھی کہتے ہیں, 310 ہجری میں فوت ہوئے امام تبری اہل سنت کے. ان سب نے اس کے نیچے کامنٹس کیے ہیں, ورڈ بائی ورڈ دلائل النبوہ 471 کے اندر لکھے ہوئے ہیں. پہلا انسان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی وہ سیدہ خدیجہ ہیں,
اس کے بعد جن کا ایمان ذکر ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہیں، وہ اس وقت 8 سے 10 سال کے تھے، اور اس کے بعد زید ابن خارجہ ہیں، اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر ہیں جو اپنی قوم کی پسندیدہ شخصیت ہے۔ تو زمانی ترتیب میں کیا بنا؟ سیدہ ختیجہ، سیدنا علی، سیدنا زید ابن حارثہ اور سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ لیکن اگر کیٹیگری کریں آپ سپیشیز کے پوائنٹ آف ویو سے تو عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ ختیجہ اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا علی۔ یہ تو انہوں نے ایک فرقہ وارانہ ڈھکوسلا بچا دیا نا کہ جی ہم ڈویژنز بنا لیتے ہیں کہ جی عورتوں میں سیدہ ختیجہ، بچوں میں سیدنا علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ، اور مردوں میں سیدنا ابو بکر، تاکہ وہ جو فرقہ وارانہ دراڑ ہے نا